السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کی جو میری ویڈیو تھی، خود ہی روٹی دے دیا کر اے مولا، تیرے بندے بڑا ذلیل کرتے ہیں، اسی ویڈیو کا یہ دوسرا پارٹ ہے۔ اگر جس نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی اس کو معلوم ہوگا کہ یہ ویڈیو کا دوسرا پارٹ ہے۔ 10واں حصہ، پہلے اپنے گھر والوں کا خیال۔ یہ بھی بہت خوبصورت توازن ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا آپ دنیا کے ہر شخص کی مدد کریں اور اپنے گھر والوں کو بھول جائیں۔ صحیح بخاری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اپنے زید کفالت لوگوں سے ابتدا کرنے کی رہنمائی ملتی ہے۔ یعنی اگر آپ کے اپنے گھر میں کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ذمہ داری بھی اہم ہے، پھر اپنے والدین، رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دوسرے مستحق لوگوں کی طرف توجہ کیجیے۔ 11واں حصہ، ایک خاموش غریب کی تلاش۔ آج ایک کام کریں، اپنے علاقے میں ایسے لوگوں کو تلاش کریں واقعی ضرورت مند ہیں لیکن سوال نہیں کرتے۔ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے پڑوسیوں میں دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں، مسجد کے ارد گرد دیکھیں۔ کسی بیوہ کا گھر ہو سکتا ہے، کسی یتیم بچے کا گھر ہو سکتا ہے، کسی مزدور کا گھر ہو سکتا ہے، کسی بیمار شخص کا خاندان ہو سکتا ہے، کسی ایسے شخص کا گھر بھی ہو سکتا ہے جس کی نوکری چلی گئی ہو اور شاید وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتا ہو۔ اس لیے مدد کا انتظار نہ کریں کہ کوئی آ کر مانگے۔ کبھی کبھی انسانیت کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت مند کے مانگنے سے پہلے اس کی ضرورت سمجھ لی جائے۔ 12واں حصہ، مدد کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ یہ سب سے بڑی بات۔ اگر آپ کسی غریب کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو 5 باتوں کا خیال رکھیں۔ پہلی بات، اس کی عزت نفس مجروح نہ کریں۔ دوسری بات، اس کی غریبی کی تشریح نہ کریں۔ تیسری بات، اگر کھانا دے سکتے ہیں تو عزت کے ساتھ دیں۔ چوتھی بات، اگر مستقل مسئلہ ہے تو صرف ایک دن کا کھانا نہیں، ممکن ہو تو مستقل حل تلاش کریں، مثلاً کام، علاج، تعلیم یا ہنر سیکھنے میں مدد۔ 5ویں بات، اپنے نیکی کو اللہ کے لیے رکھیں۔ 13واں حصہ، ایک پلیٹ کھانا، ایک گھر کی خوشی۔ ذرا ایک منظر اپنے ذہن میں لائیں۔ ایک ماں اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہے، بچے بھوکے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ اچانک دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کوئی راشن لے کر آیا ہے، آٹا، چاول، دال، تیل اور کچھ سبزیاں۔ وہ ماں شاید آپ کو بہت بڑی چیز نہ دے سکے، شاید صرف دعا دے، لیکن یاد رکھیں کسی بھوکے انسان کی دعا دل سے نکلتی ہے۔ اور ہماری اصل کامیابی یہی نہیں کہ کتنے لوگوں نے ہمیں دیکھا، اصل کامیابی یہ ہے کہ ہماری وجہ سے کتنے لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ آئی۔ اختتامی پیغام۔ میرے عزیز بھائیوں، آج کی پوری بات کا خلاصہ صرف ایک جملے میں، غریب کو ذلیل نہ کرو، اس کی مدد کرو۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو شکر بھی کریں اور بانٹیں بھی۔ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ ہے تو زیادہ مدد کریں، اگر کم ہے تو کم کریں، لیکن کسی ضرورت مند کو حقیر نہ سمجھیں، کیونکہ آج آپ دینے والے ہیں، کل آپ کو بھی کسی کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آج کسی اور کا بچہ بھوکا ہے، کل حالات بدل سکتے ہیں، اس لیے انسانیت کو زندہ رکھیں۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیں، کسی بیوہ کا سہارا بنیں، کسی بیمار کا علاج کروانے میں مدد کریں، کسی غریب بچے کی تعلیم میں حصہ ڈالیں، اور سب سے بڑھ کر کسی ضرورت مند کی عزت نہ توڑیں، کیونکہ دل بدلنے کا نام ہی انسانیت ہے۔ اور آخر میں پھر وہی درد بھرا جملہ،
غریب کو روٹی خود ہی دے دیا کر مولا، تیرے بندے بڑا ذلیل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا دل عطا فرمائے جو دوسروں کا مدد محسوس کرے، درد محسوس کرے۔ اللہ ہمیں حلال رزق عطا فرمائے اور اس رزق میں برکت دے اور ہمیں اپنے ضرورت مند بندوں کے لیے آسانی کا ذریعہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ پیغام اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں اور کمنٹ میں صرف اتنا لکھیں، انسانیت سب سے بڑی دولت ہے۔ تو میرے بھائی، یہ تھا پوری ویڈیو کا خلاصہ۔